علينا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال في مقام الآخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. دامن محبوب سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد. قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو داخل، جس نے لکھا پڑھا صلی علی محمد. جنت مقام ہوگا دوزخ حرام، جو پڑھ کے مر گیا صلی علی محمد. جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج پھر وہ مبارک گھڑیاں آ گئی ہیں کہ ہم سب ایک بار پھر اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اگر باتیں کر رہے ہیں تو نہ اپنی کر رہے ہیں نہ اپنی اولادوں کی کر رہے ہیں. اگر مجلس سجائی ہے تو نہ اپنے گھروں کی سجائی ہے نہ اپنی کوئی نجی محفل ہے، نہ ہم تذکرہ اپنا کر رہے ہیں نہ اپنے خاندان کا کر رہے ہیں، نہ فخر اپنی ذات پر ہے نہ اپنے خاندان پر ہے. آج تذکرہ، آج فخر، آج ذکر سب پیارے مصطفیٰ کا. میں نے عرض کیا تھا کبھی نثر میں کبھی نظم میں، نظم میں یعنی نعت کی صورت، نثر یعنی بیان کی صورت، تو کبھی نثر میں کبھی نظم میں تذکرہ ان کا ہو رہا ہے. ہمیں تو بہانہ چاہیے، کسی نہ کسی بہانے سے حضور کا تذکرہ ہوتا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، زندگی بھی ان کے لیے، جی ہاں سانسیں بھی ان کے لیے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب حضور کا. لوگ مجھ سے آج کی رات بڑی فرمائش کر رہے تھے اور مغرب کے وقت بھی کئی جگہ سے کالیں آئی کیونکہ آج رات بہت اہم ہے اس اعتبار سے بھی کہ آج شب معراج ہے.
اور اس اعتبار سے بھی کہ آج وہ رات کہ کل صبح سے سلسلہ شروع ہو، تو میرے پاس بہت ساری کالیں آئی، امام صاحب آپ اس موضوع پر بیان کریں گے، آپ یہ ترغیب دلائیں گے، وہ ترغیب دلائیں گے، جانا کہاں ہے، لگانا کہاں ہے، دینا کس کو ہے، کیا آپ اس پہ بیان کریں گے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں، دعوت اسلامی غیر سیاسی ہے، اور ہمیں کسی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کدھر جائیں کدھر نہ جائیں۔ جو دیندار ہے وہ دین کی طرف جائے گا، جو دنیا دار ہے وہ دنیا کی طرف جائے گا۔ میں نے 2 جملے میں بات کی کہ کیا اس پر ہم نہیں کرتے تفصیل، جس کو جو اچھا لگے، ہمیں تو بس حضور پسند آ گئے، ہمیں حضور پسند آ گئے بس، ورنہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بس۔ ایک جاں کیا ہے اگر ہو کروڑوں، ایک جاں کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تو تیرے قدموں پر ایک ایک کر کے وارہ کروں، جان دی تھی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ۔ اور کیا خوب کسی نے کہا ہے، جو ہمارے فیصل بھائی نعت پڑھ ماشاءاللہ نعت خواہ بہت ہے اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں دل سے ان سے اس لیے لگاؤ رکھتا ہوں کہ ان کی نعتیں ایسی ہوتی ہیں نا بندہ کھو جاتا ہے، خوبصورت اشعار پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ کسی کی آواز ہوتی ہے جو جا کر لگ رہی ہوتی ہے اور دل کے تار ہل رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حضور سے جب محبت ہو جاتی ہے اور حضور کو کوئی یاد کرتا ہے، بہت زیادہ یاد کرتا ہے، یاد کرتے کرتے بالآخر اس کی قسمت کی معراج ہوتی ہے، کسی نہ کسی طرح حضور کے دیدار کر لیتا ہے، خواب میں یا جاگتی آنکھوں سے۔ کئی ایسے بزرگ ہیں جو مدینہ منورہ میں گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رٹ لگا دیں، بس ہمیں آپ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافی ٹائم سے آپ گئے اور بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے رہے اور آرزو کی، اشعار پڑھتے رہے۔ جب دیکھا کہ بالکل اب کافی وقت ہو گیا تو آپ نے ایک ایسا خوبصورت جملہ کہا نا، بس وہ جملہ تھا کہ سارے پردے ہٹ گئے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ جب آپ نے دیکھا کہ دیدار مصطفیٰ نہیں ہو رہا، میرا مقصود حاصل نہیں ہو رہا، تو آپ نے فرمایا کوئی تیری کیوں بات پوچھے رضا، کوئی تیری کیوں بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے تو ہزار پھرتے، بارگاہ مصطفیٰ میں تیری کیا اوقات ہے، تجھ جیسے ہزاروں آئے اور چلے گئے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تجھ جیسے کتے ہزار آتے۔ امیر علیہ سنت کہتے ہیں کہ تجھ جیسے شیدا ہزار پھرتے۔ تو جب یہ جملہ کہا نا اعلیٰ حضرت نے، اللہ اکبر، ابھی پلٹے نہیں تھے کہ پردے سارے ہٹ گئے۔ اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے بھی خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں یہ ایسی دولت ہے کہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ہم سے گارنٹی کے ساتھ لاکھوں روپیہ بھی لینا تو ہم دے دیں، لے لاکھ، یار جلوہ مصطفیٰ تو دکھا دیں۔ لوگ بہت کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، آبا بابا شابا کعبہ یہ سب بہت کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر پتہ نہیں کہاں سیر کروا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی سچا بندہ ہو، سچا بندہ ہو اور وہ لاکھوں روپیہ لے اور کہے حضور کا دیدار ہم کرا رہے ہیں، تو میں تو کہوں گا بھائی مجھے ہی خرید دو۔ تو پیر میرے لیے شاہ صاحب نے جب عرض کی نا کہ یا رسول اللہ بس ایک جھلک ہی دکھا دو، تو نہیں ہوا، سلسلہ نہیں بن پایا۔ بارگاہ مصطفیٰ شہنشاہ آپ نواز دیں، کسی کو ابو بکر صدیق بنا دیں، کسی کو ابو بکر بنا دیں، کسی کو عمر فاروق بنا دیں، کسی کو مولا علی بنا دیں، آپ کی شان۔ تو پیر میرے لیے شاہ صاحب نے جب عرض کی نا یا رسول اللہ آپ کو دیکھیں، اور میں ان لوگوں کو بھی کہوں کہ جو آ کر پوچھتے ہیں کہ امام صاحب وظیفہ بتائیں حضور کی زیارت کی، درود شریف پڑھ، لیکن خاص اس نیت سے نہیں کہ حضور کی زیارت ہے، جب کرم وہاں سے ہوتا ہے نا تو سارے پردے ہٹتے ہیں۔ کرم وہاں جب توے پر روٹی پکانے کے ارادے سے آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا کہ روٹی بنائیں گے،
نیچے آگ جلا دیتے ہیں، لیکن روٹی اوپر بنتی نہیں ہے فوراً. کیوں؟ کیونکہ ابھی آگ کی تپش توے کے ایک سائڈ پر ہے. جب یہ توا اس تپش کو برداشت کرتا ہے، جب برداشت کرتا ہے تو آگ مسلسل جلتی رہتی ہے، توا گرم ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گرمی ظاہر ہو جاتی ہے. جو گرمی ہے نا عشق رسول کی، وہ پڑتی ہے، لیکن ہم آپ کہیں اور مشغول ہو جاتے ہیں. اگر ہم مشغول نہ ہو، ہماری توجہ وہیں رہے، تو یہ تپش بڑھتی رہے گی، اور دل میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جو آگ ہے نا، یہ جلتی رہے گی. وہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا کہ کباب آہو میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ دل کے کباب میں ہے. حضور جب آپ کی یاد میں دل جلتا ہے نا، تو اس جلنے سے جو بدبو اٹھتی ہے، یہ بدبو نہیں ہے، یہ خوشبو ہے. یہ بو جو اٹھتی ہے، یہ بو جلی جلی بو سے آنے لگی یہ صدا، جلی جلی بو سے آنے لگی یہ صدا، جو مزہ دل کے کباب میں ہے وہ ہرن کے بھی کباب میں نہیں ہے. حضور کی محبت میں ایک الگ ہی مزہ. پیر مہر علی شاہ نے عرض کی، یا رسول اللہ دکھائیں ایک جھلک. باتیں ہوتی رہیں، اشارے ہوتے رہے، عرضی پیش کرتے رہے. ابھی آگ جلی ہے، آگ اور جلی. جب دیدار نہیں ہوا تو پیر مہر علی شاہ نے کہا کہ گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. میری آنکھیں تو یا رسول اللہ گستاخ آنکھیں، ان آنکھوں سے ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں. پیر مہر علی شاہ نے کہا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتھے مہر علی کتھے یہ جان. یعنی یا رسول اللہ آپ کہاں اور مہر علی کہاں، آپ کا دیدار کہاں، مہر علی کہاں. یہ مہر علی کی تو آنکھیں ہی گستاخ. اللہ اکبر. یہ عاجزی کی انتہا ہوئی تھی، وہاں سے دیدار کی ابتدا ہو گئی. پردے سارے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہے. اور میں اس شعر کو اس طرح پڑھتا ہوں، کیا کسی کا وسیلہ بنائے، ڈائریکٹ کہہ دیں تمہیں نہ دیکھا یا رسول اللہ تو پھر کس کام کی ہے، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہارات، بس آپ کو دیکھنا ہے، میری زندگی کا مقصد یہی ہے یا رسول اللہ، بس آپ کو دیکھنا. اور میرے امام نے کیا خوب کہا کہ جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی قحاذ الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. تو امام کہتے ہیں میں تو قدموں میں گر جاؤں گا، حضور کے قدموں میں گر جاؤں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اب تو پائے ناز یعنی قدموں سے، اب تو پائے ناز سے مجھے یوں نہ اٹھا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ارے ہم تو مرے اس بات میں کہ بس مر جائیں اور مر کر حضور کے قدموں میں پہنچ جائیں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو بس حضور، بس کیا اس پر تبصرہ کیا جائے کہ کس کے پاس جائیں، کس کو مانے، کس کی سنیں. بس حضور پسند آ گئے تو بس سب کچھ حضور کے لیے، میرا سب کچھ حضور کے لیے. میں واقعی میں مائک میں استعمال نہیں کر سکتا، سب جانتے ہیں، میری طبیعتوں کو بھی جانتے ہیں. تو کئی صاحب نے پوچھا کہ امام صاحب کیا کریں، آج کی رات بہت اہم ہے. میں نے کہا بالکل اہم رات، ہمارے لیے شب معراج ہے اور کسی کے لیے کچھ اور رات ہے، کل کی صبح بھی بڑی اہم ہے. تو میں نے کہا بھائی میں کیا آپ کو تبصرہ کروں، آپ کو ہدایت دوں، یہ کہ میں تو خود ہدایت کی تلاش میں ہوں. ہمیں کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں بس حضور سمجھ میں آتا، ختم خلاص. ابھی اس کے آگے گفتگو کرنی نہیں ہے، اب انشاءاللہ معراج کے حوالے سے کچھ تذکرہ کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی مبارک ذات ہے، اور خاص کر آج کی جو رات ہے بہت مبارک رات ہے. اس حوالے سے میں گفتگو کروں، لیکن اول درود پاک کی فضیلت، اور کیا خوب فضیلت ہے آج کی شب کی مناسبت سے. حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر عرض کروں. اور سبحانی مسجد میں ہمارا اجتماع بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا شروع ہو چکا ہے. اطلاعات مجھے آ گئی ہیں، تقریباً 10:08 پر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اجتماع میں بھی شرکت کریں گے.
مگر آج کی رات تو بس حضور حضور کرنے والی رات. حضور سفر معراج پر گئے تھے, وہ کیا سہانی گھڑی تھی, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ رات میں. حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور ولی کامل ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ معراج کی رات جب صاحب معراج النبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک آواز سنی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز مبارک سے ملتی جلتی آواز تھی. کہا گیا قف یا محمد انا ربک یصلی, کہ محمد ٹھہر جائیے, آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا, آپ کا رب صلاۃ. سبحان اللہ کہیے گا, ابھی تھوڑا رک کر, ابھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. فرمایا انا ربک یصلی, قف یا محمد انا ربک یصلی, آپ ٹھہر جائیں, آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. حضور پریشان, کیا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ صلاۃ کے معنی نماز ہے نا, ایک معنی نماز ہے. رب یصلی, کیا میرا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ اس وقت نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی, لیکن چونکہ جزوی طور پر کہیں نہ کہیں کوئی انبیاء کوئی نبی نماز پڑھتے رہے, وہ سلسلہ رہا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز پڑھتے. دل میں خیال آیا کہ کیا رب بھی نماز پڑھتا ہے, صلاۃ پڑھتا ہے؟ ابھی یہ خیال ہی آیا تھا. اچھا, صلاۃ کے دو معنی, لغوی معنی دعا ہے. صلاۃ کا ایک معنی نماز بھی ہے, اور صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہے, درود بھی ہے, اور درود دعا ہے. اگر اللہ درود بھیجے, اگر اللہ صلاۃ بھیجے, صلاۃ پڑھے, تو اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی رحمت. اگر بندہ درود پڑھے تو اس کے معنی ہے وہ درود جو ہم پڑھتے ہیں, اور اگر فرشتے صلاۃ بھیجے تو اس کے معنی ہے دعا, رحمت, دعا, درود. اب یہ خیال آیا کہ کیا میرا رب بھی صلاۃ پڑھتا ہے, کیا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ اب یہ خیال ہی آیا تھا کہ غیب سے آواز آئی, اے محبوب وہ اللہ پاک ہے, نماز نہیں پڑھتا, وہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں. اب کب کہنے والی بات ہے, سبحان اللہ. نبی کی شان میں ہو, جس قدر درود پڑھو محبوب پاؤ گے جنت میں, گھر درود پڑھو. سبحان اللہ. اچھا, اور مزے کی بات, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت درود ہے, یعنی جس نے اس آیت کو سنا اس پر واجب ہے کہ بلند آواز سے درود پڑھے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا, ابھی تو میں سمجھانے کی نیت سے کر رہا ہوں, صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا معنی یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجا کر. اس کا یہ معنی. اچھا, مزے کی بات, اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا, جب کوئی آیت مبارکہ پڑھیں تو پوچھ لیں کہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کیا. لوگ آیتیں کہیں اور کی پڑھتے ہیں, لگاتے کہیں اور ہیں. آیتیں بتوں کی لگاتے ہیں اللہ کے اولیاء پر, تو جب آیتیں پڑھی جائیں تو پوچھ لیں کہ شان نزول کیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت مبارکہ معراج کی رات نازل ہوئی. ایک روایت, کیونکہ روایتیں مختلف ہوتی. اب جب یہ آیت مبارکہ آپ کبھی کسی امام صاحب سے, کسی دعا کرنے والے سے سنیں نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو خاموش نہیں رہیے گا, سمجھ جائیے گا حکم رب باری تعالیٰ آ گیا ہے. مالک بھی بھیج رہا ہے اور سارے فرشتے بھیج رہے ہیں, آسمان والے بھی بھیج رہے ہیں, فرش والے بھی بھیج رہے ہیں. تو اے مومنو, تم کیوں خاموش ہو, تم بھی جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھو. تو آئیے درود و سلام جھوم جھوم کر پڑھیں.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کے قدموں سے لے کر حضور کے ماتھے تک ایک نظر دیکھتے اور ایک نظر اپنے قدموں سے لے کر اپنے ماتھے کی طرف، یوں اپنی ذات پر غور کر، کیسے کوئی چیز نہیں مل رہی کہ کس کے ذریعے میں حضور کو اٹھاؤں۔ یا کہیں خیال آیا، ارے میری پیشانی تو کافور پیشانی ہے، میری پیشانی تو ٹھنڈی پیشانی ہے، تو کیا ایسا کروں کہ میں اپنی پیشانی پیارے مصطفیٰ کے تلوے پر لگا دوں کہ اس تلوے کی گرمی پر جب جبرائیل کی ٹھنڈی پیشانی مست ہوگی تو پیارے مصطفیٰ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ بہت ادب کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ماتھا حضور علیہ السلام کے قدموں پر رکھا۔ میں کہتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ماتھے کی معراج ہو گئی، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو لے کر چلے، بہت تیزی کے ساتھ براق نے بھی سفر کیا۔ حضور چند سیکنڈ میں اقصی مسجد پہنچ، مسجد اقصی، اللہ اکبر، مسلمانوں کا پہلا قبلہ۔ آج مسجد اقصی کے گرد جنہوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ نصرانی، وہ مجوسی، وہ غیر مسلم، وہ مشرک، اگر میں ان سے بات کروں تو کہوں سنو اے یہودیوں، تمہارا ایمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، بہت مبارک، تم توریت کو مانتے ہو، بہت مبارک، سنو تم موسیٰ کو مانتے ہو اور کسی کو نہیں مانتے۔ جی ہاں، قرآن کہتا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کوئی نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں عیسائی کوئی نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں نصرانی کوئی نہیں ہے، لیست النصارى۔ یہ تم موسیٰ کو مانتے ہو اور کسی کو نہیں مانتے؟ اے عیسائی، تم عیسیٰ کو مانتے ہو اور کسی کو مانتے ہو؟ نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، صرف عیسیٰ کو۔ اور مشرکوں سے کیا بات کی جائے، وہ تو کسی کو بھی نہیں مانتے۔ تو اے یہودیوں، آج جو مسجد اقصی کے گرد ڈیرے ڈال رکھے ہو، تم موسیٰ کو مانتے ہو اور عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ اے عیسائیوں، مجوسیوں، تم عیسیٰ کو مانتے ہو، موسیٰ کو نہیں مانتے۔ یہ تمہاری محبت ہے، انوکھی محبت، تم یہ سمجھتے ہو ہمارا اقصی ہی سب کچھ ہے۔ تمہارا اقصی مینٹلٹی طور پر بھی نہیں ہو سکتا، لاجیکلی طور پر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم صرف موسیٰ کو مانتے ہو، تم عیسائیوں صرف عیسیٰ کو مانتے ہو۔ ادھر آؤ، امت مصطفیٰ آدم سے لے کر محمد تک سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، توریت سے لے کر زبور، زبور سے لے کر انجیل، انجیل سے لے کر قرآن، قرآن کے ایک ایک حرف پر الحمدللہ ہمارے ایمان۔ تو جو ایک کو مانے گھر اس کا ہوگا، یا جو پورے گھر والے کو مانے گھر اس کا ہوگا۔ ایک گھر میں سارے افراد رہتے ہیں، ایک بیٹا کہتا ہے میں باپ کو مانتا ہوں، امی کو نہیں مانتا، امی لگائیں گی ٹھڈی، ہوگی پٹائی، کم بخت اماں کو نہیں مانتا، تو اماں کو نہیں مانتا، اماں تو تیری اصل ہے۔ کوئی کہے میں اماں کو مانتا ہوں ابا کو نہیں مانتا، اوئے کیا ہو گیا ہے، کدھر کی ہوا چلی ہے، امریکہ سے ہو کر آیا ہے کیا؟ ابا کو نہیں مانتا، وہاں تو عجیب ہی افراد ہے اور سمجھ میں نہیں آتا ابا کون ہے، صبح کوئی اور شام کو کوئی اور، کیونکہ وہ اسلام کے نظام کو نہیں مان رہے نا، نظام مصطفیٰ کو نہیں مان رہے۔ کوئی کہے ابا کو مانتا ہوں اماں کو نہیں مانتا، کوئی کہے اماں کو مانتا ہوں ابا کو نہیں مانتا، کوئی کہے ایک بھائی کو مانتا ہوں دو بھائی کو نہیں مانتا، بہن کو مانتا ہوں بھائی کو نہیں مانتا، بھائی کو مانتا ہوں بہن کو نہیں مانتا۔ تو جو اپنے ماننے اور نہ ماننے میں تفریق کا شکار ہے، جو اپنے گھر کے نہ ماننے اور ماننے میں تفریق کا شکار ہے، پورا گھر اس کا نہیں ہو سکتا اور نہ گھر والے اس کے ہو سکتے۔
لیکن جو سارے گھر والے کو بھی مانے، ابا کو بھی مانتا ہوں، اماں کو بھی مانتا ہوں، کہ قرآن کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر رحمتیں نازل کر جس طرح انہوں نے چھوٹے پر رحمت فرمائی تھی۔ ہاں باپ کے بعد بھائی کو بھی مانتا ہوں، کیونکہ شریعت نے بھائی کو باپ کے بعد باپ کا درجہ دیا، بڑا بھائی۔ ہاں بہن ماں کے بعد بہت اہم رکن ہے گھر کی، تمام تر مشورے سے کیے جائیں۔ تو ہم تو مسجد اقصی یوں ہمارا ہوا کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے، تو حضور مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی کی معراج ہو گئی، حضور نے امامت کروائی۔ اچھا امامت کا انداز ذرا دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جا کر سارے انبیاء کھڑے ہیں، ابھی بات چل رہی ہے، انبیاء صفے باندھ رہے ہیں، آج نماز کون پڑھائے گا، آج انبیاء کی امامت کون کرے گا؟ حضور بھی صفوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وَأَخَذَ يَدَهُ قَدَمَهُ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی کی طرف بڑھا دیا اور فرمایا یا رسول اللہ، آج معراج کی رات ہے، ساروں کی معراج ہو رہی ہے، یہ انبیاء کیوں رہ جائیں؟ حضور نماز پڑھا کر انہیں بھی معراج سے مشرف فرمائے۔ اور کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔ میں نعت خوانی ہوں، لیکن آج کئی لوگوں نے کہا امام صاحب آج نعت سے سنا دیں، میں نے کہا چلو چند اشعار بیانات میں آئیں گے تو کچھ نعت بھی پڑھ لیں گے۔ تو میری آواز پر نہیں جائیے گا، آواز بڑی پھٹی ہوئی عجیب سی ہے، الفاظ پر جائیے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ اب وہ نقش پیش کیا جا رہا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ آدم پہلے آئے ہیں، موسیٰ پہلے آئے ہیں، نوح پہلے آئے ہیں، یعقوب پہلے آئے ہیں، یوسف پہلے آئے ہیں، ابراہیم پہلے آئے ہیں، اسماعیل پہلے آئے ہیں، اسحاق پہلے آئے ہیں، لیکن جو آ گئے حکومت کر گئے، آج وہ سارے کے سارے مقتدی ہیں، اور میرے آقا جو سب سے آخری میں آئے ہیں امام بن گئے۔ اب حضور بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، رتبہ بڑا ہے، تو اب کیسے بڑھے، کس طرح بڑھے؟ آخری شعر، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اور واقعی میں ہم اپنے بڑوں سے ہی سنتے ہیں۔ ہمارے بڑے خواجہ غریب نواز، ہمارے بڑے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بڑے حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے بڑے شیخ شرف الدین یحییٰ منہری، ہمارے بڑے مجدد الفسانی، ان اسلاف کا دامن ہمارے ہاتھوں میں۔ تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔